السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے، اور شعر نمبر 4 ہے: نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ حوالہ شعر ہے، شاعر امیر مینائی ہیں اور صنف کے لحاظ سے یہ نظم حمد ہے۔ ہر لغت میں ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، مکان اس کا مطلب ہے زمین، ٹھکانہ، گھر یا رہنے کی جگہ، اور لا مکان عالم عقبہ، عالم قدس، جہاں کسی مکان کی تشخیص نہ ہو سکے، اور جلوہ فرما کا مطلب ہے نظر آنا، ظاہر ہونا۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ زیر نظر شعر میں شاعر رب کائنات اور رب العالمین کی ایک اور صفت بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر اس کے ہونے کے بارے میں ہم کسی مکان اور لا مکان کا گمان کریں تو ایسا کچھ نہیں، یہ تو انسانی عقل و شعور سے ماورا ذات ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ یہ ایک نور ہے جو ہر طرف جلوہ فرما ہے۔ بقول شاعر: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ امیر مینائی اعلیٰ پایہ کے شاعر تھے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ اسٹوڈنٹس، بنیادی طور پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو کسی مکان اور لا مکان میں نہیں سما سکتی، بلکہ اگر اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو اسے اس کی تخلیقات، اس کی تخلیق کی گئی کائنات، اس کائنات کے نئے نئے رنگوں، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے جلوے کہیں گے، اسے ہم ان جلووں میں دیکھ سکتے ہیں جو ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے لفظ جلوے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مادی چیزوں کے علاوہ ان مادی چیزوں کے رنگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بچوں، اگر ہم آسمان کی مثال ہی لے لیں تو آسمان کو دیکھ لیں کہ کبھی ایسا اس پر بادل ہوں گے اور پھر ان بادلوں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں بجلی اتنے زور سے کڑکتی ہے کہ لامحالہ طور پر ہمارے منہ سے اللہ اکبر نکلتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے اور وہی اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے جلوے کہہ سکتے ہیں، جیسے رنگ بدلتی کائنات، درختوں کے اوپر پتے نکلنا، اس پہ پھول نکلنا، پھولوں کے رنگ بدلنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ اور حوالہ کا ایک شعر ہے: ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ شکریہ۔